الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ سب کو ایمان و صحت کے بہترین حالوں میں رکھے انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ کے علم میں آ ہی چکا ہے کہ جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ تعلیمات نماز، یعنی نماز کی تعلیمات۔ تو آئیے اپنی اس گفتگو کی شروعات ہم ایک چھوٹے سے واقعے سے کرتے ہیں۔ دور نبوی میں ایک صحابی گزرے جن کا نام تھا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، اور ایک غزوہ کا موقع تھا۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کیمپ کی پہرے داری کی جو ذمہ داری تھی وہ عباد رضی اللہ عنہ نے لی، اور سارے لوگ تھے جتنے بھی اس کیمپ میں، وہ سب جا کر اپنے اپنے کیمپ میں اپنے خیمے میں سو گئے۔ تو عباد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ جب ہم کو ساری رات جاگ کر ہی گزارنی ہے تو کیوں نہ گفتگو الہی میں گزاری جائے۔ تو وہ نماز پر کھڑے ہوتے ہیں اور قیام میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف جو دشمن کا قافلہ تھا وہ تو اسی فراق میں بیٹھا تھا کہ کب اسے موقع ملے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جب تاریکی چھا چکی ہے، بالکل سناٹا ہو گیا ہے، بس ایک صحابی جاگ رہے ہیں اور وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ دور سے ہی ایک تیر چلاتے ہیں، وہ تیر آ کر لگتا ہے عباد رضی اللہ عنہ کو، لیکن آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دشمن کی طرف سے پھر دوسرا تیر چلایا جاتا ہے، وہ تیر بھی آ کر لگتا ہے عباد رضی اللہ عنہ کو۔ اس کے باوجود جو خون کی بہنے کی رفتار ہے وہ اور تیز ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود نماز کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب دشمن دیکھتے ہیں کہ بالکل حرکت ہو ہی نہیں رہی ہے، کوئی رسپانس مل ہی نہیں رہا ہے اس اٹیک کا، تو وہ پھر سے تیسری تیر چلاتے ہیں، اور وہ تیر بھی جا کر لگتا ہے عباد رضی اللہ عنہ کو۔ جب کمزوری زیادہ طاری ہو جاتی ہے تو عباد رضی اللہ عنہ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اور پھر اپنے ساتھی، اپنے بھائی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو جگاتے ہیں، اور پھر اتنا دیکھ کر ہی وہ جو دشمن تھے وہ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں، عباد رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا تبھی کیوں نہیں آپ نے آ کر ہم سب کو جگا دیا؟ تو عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس وقت سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور مجھے بالکل گوارا نہیں تھا کہ میں اپنے اور اپنے رب کے بیچ کی جو گفتگو ہے اس میں کوئی کسی بھی طرح کی ایک ادنا سی تیر کی وجہ سے اس میں خلل پیدا کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم کو کس درجے کی محبت، کیسی کیفیت، کس خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی زندگی میں بھری ہوئی ہیں اور ہمارے لیے باعث عبرت ہیں۔ اور یہ جو واقعات سے اور یہ جو نماز ورڈ ہے نا، اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، ہے نا واقف؟ تو اسی لیے آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم اس نماز ورڈ سے نہیں بلکہ اس نماز کی اصل کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس نماز کی تعلیمات کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں جو سب جانتے ہیں، جیسے کہ نماز کو عربک میں کیا بولتے ہیں؟ صلاح، بے شک صلاح، اور قرآن میں ہر جگہ صلاح ورڈ ہی یوز ہوا ہے، کہیں پر بھی نماز نہیں یوز ہوا۔ اگر ہم صلاح کا معنی دیکھیں تو صلاح کا معنی، صلاح کا جو عربک ورڈ صلاح ہے وہ صلہ سے بنا ہے، صلہ رحمی والا جو صلہ ہے اسی سے نکلا ہے صلاح، اور صلہ کا معنی ہوتا ہے کنیکشن، کسی چیز سے کنیکشن، اور تو پھر صلاح کا معنی ہوا بندے کا اس کے رب کے ساتھ کنیکشن، اور اسی صلاح کو ہم اردو میں بولتے ہیں نماز۔ اس کو اور آسانی کے ساتھ سمجھنا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز وہ ایک عظیم عبادت ہے جس سے اللہ سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ اور جب بات ہو اللہ کو راضی کرنے کی تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک جماعت گزر چکی ہے جو اس میں سبقت لے جا چکی ہے،
کون سی جماعت ہے وہ؟ صحابہ اکرام کی جماعت ہے نا. ایک بہت پیاری سی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 527 اور راوی ہے مسعود رضی اللہ عنہ, اور حدیث کا مفہوم ہے کہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم کو وہ اعمال بتائیے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں, بہت پسند ہے ان کو, جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اعمال بتاتے ہیں. اس میں سے پہلا عمل ہے اول وقت پر نماز کی پابندی, پہلا عمل, اور یہی نماز کی پہلی تعلیم ہے, وقت کی پابندی. اور ہم سب بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ جو نماز میں جو وقت کی پابندی سکھائی جا رہی ہے نا, وہ اللہ کا دیا گیا حکم ہے, جو انسان کو اپنی زندگی میں اپنی روحانیت میں صبر, استقامت, اور انسان اپنے رب سے جو یہ نمازی ہے جو انسان کو اپنے رب سے رابطہ کو بہتر بنانے کی طرف لے کے جا رہی ہے, یہ نماز ہی ہے. ایسے تو ہم سب الحمدللہ انسان ہیں, اور ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی روز کچھ نہ کچھ نئی مشکلیں, کچھ نئے اسٹرگلس آتے رہتے ہیں, اور ہر تھوڑی دیر میں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کسی کو بس اپنی بات سنا دیں, کسی سے کچھ کہہ دیں, جو دل میں بھرا ہوا ہے ہم اس کو نکال کر سامنے رکھ دیں, ہے نا, کرتا ہے نا. اور یہی معاملات ہم اپنی زندگی میں اپناتے بھی ہیں. سپوز کریے کہ جیسے کہ یہ موبائل ہے, اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ہم اس کو بنوانے کے لیے کہاں لے کر جائیں گے؟ جو موبائل بنانا جانتا ہے اس کے پاس لے کر جائیں گے. اسی طرح اگر واچ خراب ہو گئی تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ جو واچ بنانا جانتا ہے اس کے پاس. اور ہمارا گھر فرنیچر میں کچھ گڑبڑ ہو گیا, کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا, تو ہم کس کو بلواتے ہیں؟ کارپینٹر کو, کیونکہ کارپینٹر اس کو بنانا جانتا ہے. اب اگر ہم بات کریں زندگی کی, اسی طرح ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو جائے, کوئی معاملات گڑبڑ ہو جائے, تو معمول کے اکارڈنگ ہم کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ اس کے پاس جس نے جو زندگی کو بنانا جانتا ہے. کون ہے وہ؟ بے شک ہمارا اللہ. ایک اور بات سامنے آتی ہے اس ایگزامپل سے کہ اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اپنا کوئی سامان بنوانے, یہ سپوز کریے ہم موبائل ہی کسی کے پاس لے کر جا رہے ہیں بنوانے, اور تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمارا موبائل صحیح کرتا ہے تو اس کے بدلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو کچھ پیمنٹ, کچھ پیسہ وغیرہ دیتے ہیں نا, لیتا ہے وہ. اگر سپوز کریے وہ جو شاپ کیپر ہے وہ آپ کا بہت قریبی رشتہ دار ہے, آپ کا بہت اچھا دوست ہے, آپ پہلی بار اس کے شاپ پر گئے, اس نے آپ کو فری میں بنا کر دے دیا, ٹھیک, پھر آپ واپس آ گئے گھر, 2 گھنٹے بعد پھر دوسرا موبائل لے کر پہنچ جائیے, اس نے پھر بنا کر دے دیا. 1 گھنٹے بعد پھر دوسرا موبائل لے کر پہنچ جائیے, 1 گھنٹے بعد پھر پہنچ جائیے, پھر 1 گھنٹے بعد پھر پہنچ جائیے. تو کیا ہوگا؟ اگر دن میں 5 بار آپ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو وہ آپ سے پیسہ لینے لگے گا, یا تو آپ کو بھگا ہی دے گا کہ اب دکھ مت جانا میری شاپ کے سامنے, ہے نا. اور دوسری طرف ہمارا اللہ جو ہر روز بار بار ہم کو بلاتا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ, اور میرے سامنے اپنے مسئلوں کو کہو, میں اسے سنوں گا, اس کا جواب بھی دوں گا, اس کو حل بھی کروں گا, بہترین طریقے سے حل کروں گا انشاءاللہ. ایک بہت پیاری سی حدیث ہے, صحیح مسلم میں درج ہے, حدیث نمبر 395, اور اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صلاح پڑھ رہا ہوتا ہے نا, صلاح قائم کر رہا ہوتا ہے, صلاح پڑھ رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے. اور یہی حدیث صحیح بخاری میں بھی درج ہے, اس کے راوی ہیں انس رضی اللہ عنہ. اور یہاں پر اگر ہم مناجات ورڈ پر غور کریں تو یہ مناجات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مناجات اس کانورسیشن کو بولتے ہیں جس میں کوئی شخص اپنی وہ بات کسی سے کہہ رہا ہو جو وہ سب سے نہیں کہہ سکتا. یعنی اس بات میں اس کو کچھ سیکریٹس ہوں, کچھ ایموشنس ہوں, کچھ فیلنگس ہوں, کچھ مطلب ایسی بات جو سب سے نہیں کہی جا سکتی. وہ بات کسی شخص سے کر رہا ہو اور اس کے بدلے سامنے والا شخص اس کو بہت غور سے سن رہا ہو, اس کا جواب دے رہا ہو, اور اگر اس کے پاس کوئی مسئلے کا حل ہے تو وہ اس کو حل بھی کر رہا ہو. یہ ساری چیزیں جس کانورسیشن میں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں مناجات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی بندہ صلاح پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے.
اور بدلے میں اللہ نہ صرف اس کی باتوں کو سنتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کے مسئلوں کو بہترین طریقے سے حل کرتا ہے، بہترین طریقے سے۔ اور یہی نماز کی اگلی تعلیم ہے کہ ہمارے زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پھنس جائے، وہ بہت چھوٹا ہو یا بہت بڑا ہو، سب سے پہلے ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ زندگی بنانے والے کے پاس، اپنے رب کے پاس، اپنے اللہ کے پاس۔ اچھا، یہ جو نماز ہے نا، وہ صرف اللہ سے مناجات نہیں، ہم اللہ سے مناجات نہیں کر رہے ہیں اور نہ صرف وقتی پابندی سیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ نماز ہمارے گناہوں کو بھی دھو رہی ہے۔ ایک نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس میں تو ہر انسان سے کچھ نہ کچھ تو غلطی، کبائر صغائر گناہ ہو ہی جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں، تو نماز اس کو بھی دھو دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے سے سوالیہ انداز میں اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 528۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے دروازے کے باہر، یعنی گھر کا دروازہ ہے، اس کے باہر نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس نہر میں 5 بار نہائے، 5 بار غوطہ لگائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، وہ تو بالکل پاک ہو جائے گا، بالکل صاف رہے گا، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی حال 5 وقتوں کی نماز کا بھی ہے۔ اللہ نماز کے ذریعے بندوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے۔ یہ ہے حال 5 وقتوں کی نماز کا۔ اور یہ جو نماز ہے نا، یہ گویا ایسی ہے جس میں ہر بندہ ہر بار جب بھی کھڑا ہو رہا ہے اپنے اللہ سے ہدایت طلب کر رہا ہے۔ ہر نماز میں اگر یہ کہا جائے کہ بندے کی نماز مکمل ہی نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ سے نماز پہ کھڑا ہو اور اپنے رب سے ہدایت کی طلب نہ کرے، ہدایت نہ مانگے، تو اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 878، اور راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ کیا فرمایا؟ کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ جس شخص نے نماز پڑھی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ جس شخص نے نماز پڑھی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اور ہم بتاتے چلیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، اس کے تمام ناموں میں سے ایک نام صلاح بھی ہے۔ اور ہم اس کے ترجمے پر غور کریں تو اس کے ترجمے میں ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ آدھے حصے میں ہم اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور آدھے حصے میں اپنے رب سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں ہدایت دیجیے صراط المستقیم کی۔ تو کیا ہے یہ؟ ہدایت ہی تو ہے۔ اور کیونکہ جب ایک حقیقی علم رکھنے والا بندہ، جس کو حقیقت علم ہے، تو وہ اس بات کو جانتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اگر وہ ساری دنیا کما لے، وہ عالم دین بن جائے، عالم دنیا بن جائے، ساری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں آ جائے، اس کے باوجود ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو نہ وہ کسی کو دے سکتا ہے اور نہ کسی سے لے سکتا ہے۔ ہدایت دینا اور لینا دونوں پورا کا پورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ڈیپینڈ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر فرمایا کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں۔ اچھا، جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہدایت دینا بھی اللہ کا کام ہے اور گمراہ کرنا بھی اللہ کا کام ہے، تو ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ہدایت دینا بھی اللہ کا کام ہے، گمراہ کرنا بھی اللہ کا کام ہے، تو بندے کا کام کیا ہے پھر؟ کیوں بندے کو عذاب اور ثواب کی باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ کیوں اس کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ ہدایت لینا نہ گمراہ ہونا، یہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے میرا جواب ہے کہ اس کا جو سب سے بہترین اگزامپل ہے نا، وہ کفار مکہ اور منافقین مدینہ ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک خود ان کے سامنے موجود تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کھلی آیات بیان کی جا رہی تھیں، جنگ بدر جیسی کھلے معجزات ہو رہے تھے،
لیکن کیا ان کو ہدایت ملی؟ کفار مکہ جنہوں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ ہدایت اخذ نہیں کریں گے، حق کو وہ قبول نہیں کریں گے، کیا ان کو ہدایت ملی؟ نہیں ملی۔ اس سے بھی زیادہ آسان طریقے سے سمجھنا ہے تو ہم دیکھیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب کو۔ کون سا ایسا مرحلہ تھا جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا؟ ایک بھی ایسا مرحلہ نہیں تھا۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دینے کے لیے 3 سال کی شدید زندگی شیب ابی طالب میں گزاری۔ ان کو پتہ تھا کہ جو ان کا بھتیجا کہہ رہا ہے، جو کر رہا ہے، وہ بالکل حق ہے۔ وہ اس شدید زندگی کی وجہ سے، جو شدید زندگی تھی ان کی، وہ ان کی موت کے قریب پہنچنے کا باعث بن گئی، لیکن انہوں نے تصدیق نہیں کری۔ وہ جانتے تھے کہ ہاں یہ حق ہے، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کری، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے وقت ہدایت کے متعلق کچھ کلمات کہے تو سورہ قصص میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب آیا آیت نمبر 56 میں کہ تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا اور ہدایت دے کر پھر سے لے لینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے۔ بندے کا کام ہے صرف اور صرف کوشش کرنا، حق کو پہچاننا، جب اس تک حق پہنچ جائے تو اس کی تصدیق کرنا۔ یہی کام تو کیا تھا نا کفار مکہ اور منافقین مدینہ نے، کہ انہوں نے حق پہچان لیا تھا کہ ہاں یہ جو آپ بول رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں کری تھی۔ اور یہی صلاح کی جو نماز ہے اس کی اگلی تعلیم ہے کہ ہم جو دل میں اپنے ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں بالکل اللہ ایک ہے، اللہ سے کوئی معبود کے لائق نہیں، تو ہم اپنے عمل کے ذریعے اس کی تصدیق کریں، ظاہر کریں کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں۔ اور جب بندہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بار بار ہدایت طلب کر رہا ہوتا ہے، رکوع کر رہا ہوتا ہے، سجدے میں جا کر اپنی آن بان شان سب کچھ زیر کر ڈالتا ہے، تو پھر اس کا رب فرماتا ہے سورہ الق آیت نمبر 19 میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک عبادت وہ ہم کو وقت کی پابندی بھی سکھا رہی ہے، اپنے معاملات کو کہاں پیش کرنا ہے وہ بھی بتا رہی ہے، ہدایت بھی دے رہی ہے، اور اسی ایک عبادت سے ہم اللہ کی قربت بھی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بہت پیاری سی حدیث ہے یہاں پر، حدیث ہے صحیح مسلم کی، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور حدیث نمبر ہے 482۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا تو وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اسی طرح ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرتے ہو، جب اللہ کا کوئی بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو ہر ایک سجدے کے بدلے اللہ اس کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے نا۔ اگر ہم بات کریں صرف فرض نماز کی، ایک دن میں اگر ہم صرف فرض نماز کی بات کریں تو ٹوٹل پورے 24 گھنٹے میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 17 رکعت ہوتی ہیں۔ ہر ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجود ہوتے ہیں۔ 17 × 2 کتنا ہو گیا؟ 34 ہو گیا نا۔ اگر ایک بندہ صرف اور صرف فرض نماز پڑھ رہا ہے تو دن بھر میں اس کے کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ کتنے بار درجات بلند ہو رہے؟ 34 مرتبہ اس کے درجات بلند ہو رہے۔ ساتھ ہی اگر وہ سنت موقدہ بھی پڑھ رہا ہے اور بہت ساری نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے تو سوچئے کتنے درجات بلند ہوتے جا رہے ہے نا۔ کتنی بڑی خوشخبری مومنوں کے لیے۔ یہ جو قربت ہے نا، یہ صرف عبادت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایمان کی حلاوت ہے، یہ دلوں کا حال ہے، یہ اللہ کی معرفت کا احساس ہے۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہے اور خلوص دل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیتے ہیں، قربت بھی دیتے ہیں۔ نماز کی ہر تعلیم کو وہ اخذ کر لیتا ہے،
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقام الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا سیکوینس بتا دیا کہ سب ہمارا کیا کیا کام ہے۔ ہمارا پہلا کام ہے ایمان لانا، یقین کرنا، اور اس کے بعد تصدیق کرنا کہ ہاں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس تصدیق کے بعد ہمارا سب سے پہلا کام ہے عمل کرنا۔ عمل کرنے میں پہلا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ عبادت میں پہلا کام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، اللہ کی ذکر کے لیے نماز قائم کرنا۔ اور جب بندہ اللہ کی ذکر کے لیے نماز قائم کرنے لگ جاتا ہے نا، بار بار اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اور آخر میں اللہ کی رضا اس کا مقصد حیات بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، بہت پیاری سی حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں درج ہے 7405، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا بندہ مجھے جس طریقے سے یاد کرتا ہے وہ مجھے اس کے مطابق پاتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وہ میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے اپنے ساتھ پاتا ہے۔ وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے زیادہ عظیم محفل میں یاد کرتا ہوں۔ وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھ جاتا ہوں۔ وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، دوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جب یہ قربت بڑھتی جاتی ہے نا بندے اور اللہ کی، تو ایک مقام ایسا آتا ہے جب نہ صرف بندے کو اللہ سے محبت ہو چکی ہے بلکہ اب اس کے رب کو بھی اپنے بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث قدسی درج ہے، حدیث نمبر 6502، جس میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تب میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جسم میں غلول فرما جاتا ہے، نعوذ باللہ، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب جس شخص سے اللہ محبت کرنے لگا ہے، اب وہ شخص صرف وہی کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے، یا پھر اس بندے کے ہر کام میں، چاہے وہ کچھ جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو پکڑ رہا ہے، جہاں چل کر جا رہا ہے، وہ ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اور ایسا شخص ہر طرح کی فحش اور ہر طرح کی لغو سے بہت دور چلا جاتا ہے، بہت دور۔ اور یہ رکن صلاح ہی ہے جس میں انسان نہ صرف اس کی اخروی فوائد مل رہے ہیں، نہ صرف روحانی فوائد مل رہے ہیں، بلکہ بہت طرح کے سماجی، اخلاقی اور جسمانی فوائد بھی موجود ہیں۔ کچھ اس کے اگزامپلس لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک 2015 میں ایک ریسرچ ہوئی یونیورسٹی آف ملیشیا میں، اس کے بایو میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں ایک تحقیق ہوئی۔ اس میں پایا گیا کہ جو لوگ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور جس وقت وہ نماز کی حالت میں نہیں ہوتے اور جس وقت وہ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، ان دو سچویشن میں کیا ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کے برین میں الفا ویوز کی انکریمنٹ ہو جاتی ہے، ان کا اسٹریس لیول اپنے آپ کم ہونے لگتا ہے، ڈوپامین اور سیروٹونین جیسے ہارمونز کی جو ریلیز ہونے کی تعداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جو ان کی جو نگیٹیو ہارمون ایموشنس ہیں جیسے اسٹریس، ڈپریشن، وہ اپنے آپ سپریس ہونے لگتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے سن رکھی ہوں گی نا پہلے سے کہ نماز ایک بہت بہترین ایکسرسائز ہے جوائنٹس پین کے لیے، اس سے ہمارا بلڈ سرکولیشن بھی بہت درست ہو جاتا ہے، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بھی بہت ٹھیک سے ورک کرنے لگتا ہے، بہت سارے فوائد ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ریسرچ ہوئی سائیکولوجی فیلڈ میں، 1 جنوری 2024 کو ایک بک پبلشڈ ہوئی ایشین جرنل آف اسلامک سائیکولوجی کے نام سے۔ اس میں 2016 میں ایک تحقیق کی گئی،
ان لوگوں پر، بہت سارے لوگوں پر ایک تحقیق کی گئی اور اس میں دیکھا گیا کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اسپیشلی کانسنٹریٹ کر کر پڑھ رہے ہیں، جن کو ہم اصطلاح میں خشوع اور خضوع بولتے ہیں، یعنی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور ایون وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی صرف خشوع اور خضوع شامل نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا نماز کے دوران کہ ہمارا ذہن بھٹکنے لگتا ہے، پھر ہم بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں ہم نماز میں. تو یعنی جو شخص خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے یا پھر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایسے شخص کا جو ڈپریشن لیول ہے، جو اسٹریس لیول ہے، وہ بہت لو ہوتا ہے. اس کا جو PNS سسٹم ہے یعنی نروس سسٹم، وہ اس کا HRV یعنی بلڈ پریشر یا پھر ہارٹ بیٹس، اس کا GSR یعنی گیلوینک اسکن رسپانس، سب کچھ بہت بہترین طریقے سے ورک کر رہا ہوتا ہے. جب وہ شخص سجدہ کر رہا ہوتا ہے، کرتا ہے، تو اس کے برین میں الفا اور گاما ویوز کی انکریمنٹ ہو جاتی ہیں، اور الفا اور گاما ویوز کی انکریمنٹ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ اس شخص کا جو انٹیلیجنس ہے وہ اوروں کے مقابلے ہائی لیول پر ہے. یعنی وہ شخص بات کو زیادہ کسی بھی بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے والا اور اس پر بہترین ڈیسیجن لینے والا شخص ہے. اور اسی ریسرچ میں دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ ان لوگوں پر جو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ جو اسپیشلی کانسنٹریٹ نہیں کر رہے ہیں اور نہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی نہ ان کی نماز میں خشوع اور خضوع شامل ہے اور نہ ہی ان کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع لائیں، تو ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ ایکچولی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ وہ نماز پڑھنے کی نقل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے باڈی میں ایسے کوئی چینجز نہیں ہوتے، کوئی چینجز نہیں دیکھی گئی ان کی باڈی میں. یہ ہے ہمارے رب کی شان کہ اس نے اس سے ایک دم واضح ہو گیا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز قائم کر رہا ہے اور خوشی اور خضوع کے ساتھ قائم کر رہا ہے، تو ہی اس کے لیے نماز کی ساری برکات ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. اب سوچئے، غور کریے کہ جو ہمارے یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، اس سے ہم کتنے مستفید ہو رہے ہیں، ان کی برکات سے اور ان کے جو فوائد ہیں اس سے کتنے مستفید ہو رہے ہیں. کیا آج جو ہماری نماز کیا ہم کو اس دنیا میں فائدہ پہنچا رہی ہے؟ اگر پہنچا رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں پہنچا رہی ہے تو یہ بہت سخت محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ جو نماز ہم کو دنیا میں فائدہ نہیں پہنچا پا رہی، وہ نماز آخرت میں کہاں کھڑی ہوگی، کہاں کھڑی ہوگی. اگر ہم آج اپنے معاشرے پر ایک نظر دوڑائیں تو وہ پوری طرح ہماری نظر دوڑ کر پھر اپنی جگہ جھک جائے گی، اور ہم پائیں گے کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ نماز کی ان برکات سے، ان فوائد سے محروم ہیں. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، صدقات ہو رہے ہیں، لیکن اثر نہیں ہے. ہماری عبادت میں اثر کہاں چلا گیا؟ کیوں نہیں ہے ہماری عبادات میں کوئی اثر؟ اس کی تمام وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ ہم اپنا مقصد حیات بھول بیٹھے ہیں. ہم کو نہیں یاد کہ اللہ نے ہم کو کیوں اس دنیا میں بھیجا. اس کو ایک جیسے اس موبائل کی اگزامپل سے سمجھتے ہیں نا، کیونکہ آج کل یہ 24 میں سے لگ بھگ 20 گھنٹہ تو ہمارے ہاتھ ہی میں رہتا ہے، تو اسی کے اگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ جو موبائل ہے، اس کا انوینشن کس لیے کیا گیا تھا؟ اس موبائل کا انوینشن کس لیے کیا گیا؟ تو کوئی بتائے گا؟ ٹائم سیو کرنے کے لیے نہیں، ٹائم سیو کرنے کے لیے نہیں، اس کا انوینشن کیا گیا تھا تاکہ دو لوگ آپس میں بات کر سکیں، کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے، اور وہ دو لوگ آپس میں بات کر سکیں جو فزیکلی ایک دوسرے کے سامنے موجود نہیں ہیں. اس لیے اس موبائل فون کا یا پھر جو ٹیلی فون تھا یا تار تھا جو بھی تھا، اس کو انوینٹ کیا گیا تھا. وقتاً فوقتاً اس میں نئے فیچرز آتے گئے، اس کو انہینس کرتے گئے، فیچرز آتے گئے، اس کو انہینس کرتے گئے، اور آج ہم اس سے اپنا ٹائم بھی بہت حد تک سیو کر رہے ہیں الحمدللہ، اور جتنا ٹائم سیو کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ برباد بھی کر رہے ہیں، ہے نا، استغفر اللہ. تو یہ جو موبائل ہے، اس کو، اور آج بھی جب موبائل پہ ہم کوئی بھی چیز کر رہے ہوں، ہم اسکرولنگ کر رہے ہیں یا پھر ہماری بہت ضروری امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہو، میٹ پر یا زوم پر،
ہم بلینس اور ٹریلینس کی ڈیل بس فائنل کرنے والے ہوں اور اسی پر کسی اننون نمبر سے کال آ جائے, ایک ادنا سی ریزن کی وجہ سے کسی کی بھی کال آ جائے, تو کیا ہوتا ہے, میٹنگ وہیں رک جاتی ہے اور فرسٹ اسکرین پہ شو کرنے لگتا ہے کہ ہاں آپ کو کوئی کال کر رہا ہے. تو یعنی یہ موبائل جس کا انوینٹ خود انسان نے کیا, اس کو بھی پتہ ہے اس کا مقصد حیات کیا ہے, 2 لوگوں میں بات کروانا, اور اس وجہ سے یہ ابھی تک ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر یہی ہمارا موبائل اس پر کال آنا بند ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت حد تک یوز لیس ہو جائے گا نا یوز لیس, ہر معنی میں نہیں لیکن کافی حد تک معنی میں یہ یوز لیس ہو جائے گا. جب اس کو پتہ ہے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے, اور ہم انسان جو زمین میں تھوڑی سی کامیابی پا کر اترا کر چلنے لگتے ہیں, خود کا مقصد حیات بھول بیٹھیں, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اپنا مقاصد حیات بھول بیٹھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بہت جگہ پر ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا. سورہ داریات آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو کس لیے پیدا کیا, عبادت کے لیے پیدا کیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے, اچھائی کی طرف بلاتی ہو اور برائی سے روکتی ہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, تم لوگوں پر گواہ ہو. سورہ نور آیت نمبر 55 میں فرمایا کہ اگر تم نیک عمل کرو گے تو زمین کی خلافت کا تم سے وعدہ ہے. سورہ انفال آیت نمبر 39 میں زمین سے غیر اللہ کی بندگی کو مٹانے کا حکم ملا. اب ہم غور کریں ان مقاصد پر کہ ان میں سے کون سا ایک ایسا مقصد ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں. نہ ہم بڑے بڑے مقاصد طرف جائیں, صرف ایک چھوٹا سا مقصد لیں کہ اللہ نے جن کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کیا اس ایک مقصد میں بھی ہم بالکل اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اس کے مطابق ہم سے کوئی سوال کیا جائے گا تو ہم بالکل پاس ہو جانے والے ہیں؟ ہے ایسا کوئی بھی مقصد؟ بڑا سخت محاسبہ کریں ہم اپنا. اگر جواب ہاں میں نہیں آ رہا ہے تو بہت زیادہ غور کرنے والی بات ہے کہ آج ہماری نماز کہاں جا رہی ہے, آج ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارے عبادات میں اثرات کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں. بہت سخت محاسبہ کریں. ہم اپنی آج ہماری قوم یہ بھول چکی ہے کہ جس نماز کو پڑھنے سے ہمارا رب, ہمارا خالق, ہمارا مالک ہم سے اتنی محبت کرنے لگ جا رہا ہے, ہمیں اس کی اتنے فوائد گنا رہا ہے, وہی رب نماز نہ پڑھنے پر بڑا غضبناک ہو رہا ہے, یا نماز کو اس طریقے سے نہ پڑھنے پر جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس پر بھی بڑا غضبناک ہو رہا ہے. سورہ معون میں ہم سب پڑھتے ہیں نا, فویل للمصلین, نمازیوں کے لیے جہنم میں ویل نام کی وادی ہے. نمازیوں کے لیے, کس طرح کے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, وہ نمازی جو سستی کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتے ہیں, کاہلی کے ساتھ, بے من سے, بوجھ سمجھ کر کہ بس اب ٹھوک دیا گیا ہے ہم پر کیل تو اب ہمیں تو آگے چلنا ہی ہے. ایسے لوگوں کے لیے ویل نام کی وادی ہے جہنم میں. اور یہی حال آج ہماری اکثریت قوم کا اکثریت حال یہی ہے. ہم گھڑی کے اس زنگ لگے پرزوں کی طرح ہو گئے ہیں جس کو ایک بار جھٹکو تو پھر ایک اسٹیپ چلتی ہے, پھر دوسری بار جھٹکو تو پھر 1 سیکنڈ چلتی ہے. وہ حال ہو گیا ہے ہماری اکثر. اور اگر جو لوگ ایسے نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو چلیے وہ تو اپنا رجسٹر میں نام لکھوا رہے ہیں کہ ہاں ہم نمازی ہیں, ہم نماز تو کم سے کم پڑھ ہی رہے ہیں جیسے بھی پڑھ رہے ہیں. ان کا کیا جو بے نمازی ہیں, اکثر ہمارے گھر میں بہت لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں. ان کے لیے کتنی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں. سورہ قیامہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا صدقا ولا صلی, نہ تصدیق کری نہ نماز پڑھی, اور اگر تصدیق کر بھی لی تو نماز نہیں پڑھی. ان کے لیے کیا انجام ہے؟ آیت نمبر 35 میں ثم اولیٰ لک فاولیٰ, بس ہلاکت ہے تمہاری, ہلاکت ہے, صرف ہلاکت ہے.
سورہ مدثر آیت نمبر 40 میں کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ حساب کتاب کے بعد جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ایسا کون سا عمل تھا جو تمہیں جہنم میں لے کر گیا، تو جہنمی جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارا اخلاق تو بڑا اچھا تھا، ہم سب سے ہنس کر بول کر بات کرتے تھے، گھر میں سب کو ایک دم ٹائم ٹو ٹائم کھانا پکا کر دیتے تھے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم روزہ بھی رکھ لیتے تھے، ہم صدقہ بھی کر لیتے تھے چھپ چھپا کر کسی بھی طریقے سے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ تو ہے حساب کتاب کے بعد کی بات۔ اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو ہم، اور بے نمازی کا عذاب تو قبر سے ہی اسٹارٹ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1386، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو ایک خواب دکھایا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی ایز اے وحی ہی ہوتے ہیں۔ تو ان کو خواب دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے وہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا ہے، اور ایک دوسرا شخص آتا ہے جو کہ فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے ایک بہت بڑا اور بھاری پتھر لے کر، وہ پتھر لے کر آتا ہے اور جو شخص لیٹا ہوا تھا اس کے سر پر مارتا ہے، اور اس کا سر بالکل ایسے پیپر کی طرح فلیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے۔ پھر فرشتہ اس پتھر کو لینے جاتا ہے، اس وقفے میں اس شخص کا سر پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ واپس آتا ہے، پھر سے وہی عمل دہراتا رہتا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت یعنی ہم لوگ، آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو کتنی غور کرنے والی بات ہے نا کہ وہی ایک عبادت جس کو قائم کرنے پر اتنا ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا خوش ہو رہا ہے، ہم کو وہی نماز ہم کو وقت کی پابندی، اپنے مسئلوں کو صحیح جگہ پیش کرنے کی جگہ اور ہدایت اور اللہ کی قربت دلا رہی ہے، وہی نماز، اسی نماز کو ترک کرنے پر انسان کہاں پہنچ جا رہا ہے۔ الحمدللہ ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم زندہ ہیں، اور اللہ نے پوری فری ول دے رکھی ہے کہ تم جو چاہو کرو۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم صراط المستقیم پر چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، یا خود کی نفس کو شیطان کا ملازم بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ جو شیطان تو بیٹھا ہی اسی لیے، وہ چاہتا ہی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو راہ حق سے ہٹا دے، بہت دور لے جا کر پٹک دے، یہی چاہتا ہے نا۔ اور جو مسلمان، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو خود کو ایمان والا کہتے ہیں، وہ نماز کو ترک کر کے اس شیطان کا کام بہت آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 45-46 میں کہ جو نماز ہے نا وہ سچ میں بھاری کام ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، وہ نماز ایک بھاری کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان کے لیے نہیں جو خشیت رکھتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو خشیت رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آیت نمبر 46 میں کہ جو اللہ سے ملاقات کو پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ پلٹ کر اللہ کی طرف ہی جائیں گے۔ یہاں پر کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ سے ملاقات پہ یقین نہیں رکھتا؟ سب رکھتے ہیں نا الحمدللہ، یہی تو ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ ہم کو پورا ایمان ہے کہ ہم کو پلٹ کر وہیں جانا ہے، تو پھر ہم خشیت سے کیوں نہیں پکار رہے ہیں اپنے رب کو؟ کیوں نہیں ہم اس جہنم جو قائم ہونے والی ہے اس سے نجات کیوں نہیں پا لے رہے؟ جبکہ یہ نماز ہی ایسی چیز ہے جو ہم کو بس قبر میں ہی ہم کو اس بات کی، اگر ہم نمازی ہیں اور اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کریں تو ہمیں قبر میں ہی خوشخبری سنا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6576، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 397، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کری، حفاظت اس کو بولتے ہیں جو پورے طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے نا، یعنی جو اس کو پروٹیکٹ کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی جس طریقے سے رسول اللہ اور نے ہم کو سکھایا نماز قائم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طریقے سے ہم نے نماز کی حفاظت کری، تو ہم کو بشارت مل رہی ہے کہ روز قیامت
ہمارے لیے نور ہے، یعنی اس شخص کے لیے نور ہے، دلیل ہے اور نجات ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں روزہ قیامت اپنے لیے نور، اپنے لیے دلیل، اپنے لیے نجات؟ بالکل چاہتے ہیں نا۔ تو آئیے ہم سب مل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو ایسی نماز کی توفیق عطا فرما، ایسی نماز کی توفیق عطا فرما جو روز قیامت ہمارے لیے نور بن جائے، دلیل بن جائے، نجات بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔